بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحداد ويقال الاحداد وهما لغتان. احداد بھی بول سکتے ہیں باب افعال کا مصدر. حداد اور احداد دو لغتیں ہیں. اس کے بارے میں جو آئے تو مہندی کے بارے میں نہیں رنگ وغیرہ. تو اب جو عورت کے بارے میں پورا طور پر بیان کیا گیا کہ یہ عورت کیا کرے کہ سوگ کرے گی نا، تو اس سوگ میں کیا کیا چیزیں اس پر ممانعت ہیں، یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ عورت کیا ہے ان تترک طیبہ وزینہ کہ خوشبو کا استعمال ترک کر دے. کیا اس میں سوگ جب منائے تو عورت عدت کے اندر وزینت اور زینت کا استعمال ختم کر دے. والکحل سرمے کا بھی استعمال نہ کرے. والدہن المطیبہ وغیر المطیب یعنی اور سرمے کا بھی استعمال نہ کرے اور نہ تیل کا استعمال کرے، چاہے وہ خوشبو والا تیل ہو یا خوشبو والا نہ ہو. الا من عذر مگر عذر سے، یعنی اگر عورت کو کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے کہ وہ تیل کی اس کے استعمال کی عادت ہے یا بیماری ہے تو وہ استعمال کرتی ہے تو اس وجہ سے درست رہتی ہے. اگر اسے گمان غالب یہ ہے کہ اگر نہ استعمال کرے گی تو بیمار اور ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں عذر کی وجہ سے اسے اجازت دی گئی ہے کہ وہ عدت کے اندر سوگ کے اندر چیزیں ممانعت ہے، لیکن اگر ایسی عذر ہے تو یہ اسے استعمال کر سکتی ہے. ہاں جی اور ایسے ہی جو کسی کا سوگ گزارتے ہیں 3 دن. ہاں 3 دن. جو کسی کو طلاق پڑ گئی عورت وہ بھی جتنے عدت کے دن ہے اس کے. وفی الجامع صغیر اور جامع صغیر میں یہ ہے الا من وجہ مگر درد میں، مگر درد کی وجہ سے ہے. اگر کوئی درد ہے کہ اگر وہ تیل کا استعمال کرے گی نہیں تو بیمار ہو جائے گی، اور تو ایسی صورت میں اجازت دی گئی کہ وہ استعمال کر سکتی ہے. والمعنی فی وجہان اور عدت کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے 2 صورتیں ہیں. کس کے؟ یعنی زینت کو ترک کرنے اور خوشبو کے ترک کرنے کے بارے میں. یعنی معنی اور مفہوم، یا اس میں 2 چیزیں جو ہیں زینت کے ترک کرنے کے بارے میں یا اس میں سوگ کے بارے میں 2 مفہوم ہیں، 2 صورتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ ما ذکرنا، ہم نے ایک اس کو ذکر کیا کہ تعصب کا اظہار کریں. کیا کریں؟ تعصب، افسوس کا اظہار کرنا. والثانی ان هذه الاشیاء، اچھا یہ زینت کو کیوں منع کیا گیا یہ بیان کر رہا ہے. ایک تو افسوس کا اظہار کرنا ہے عدت کے اندر سوگ منانے میں، اور ان چیزوں سے ممانعت کیوں کی گئی کہ ان هذه الاشیاء تواعد الرغبہ کہ یہ چیزیں جو ہیں رغبت کا سبب بنتی ہیں. عورت اگر استعمال کرے گی، خوشبو استعمال کرے گی، زیادہ لالی پاؤڈر استعمال کرے گی اچھی طریقے سے، تو دوسروں کی نظریں بھی اس کی طرف مائل ہوں گی. تو اور چونکہ اس کو منع کیا گیا کہ ابھی کسی کو اپنی طرف مائل مر کر پہلے تیری عدت گزر جائے، اس کے بعد جو ہے تو نکاح کی سوچنا. اب اگر یہ کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی طرح ابھی سے جو نکاح کا پیغام دینے لگے، جبکہ منع کیا گیا کہ اس دنوں میں نکاح کا پیغام بھی نہ دے. ہاں وہ بھی رکے گی، دونوں سوگ کریں گی. ہاں وہ بھی ہے نا کہ وہ شوہر طلاق دے چکا، ابھی تو یہ حال ہے کہ اگر نہیں لوٹائے گا تو نکل ہی آئے گی نا اس کے نکاح سے بھی. تو یہ چیزیں جو ہے رغبت کا سبب بنتی ہیں. اس میں عورت کے اندر وہی ممنوعات عن النکاح، حالانکہ اسے روکا گیا نکاح سے، اس عورت کو نکاح سے روکا. فتجتنب ہوا تو وہ اس سے باز رہے گی. لکی لا تصیر ذریعۃ الی الوقوع فی المحرم تاکہ یہ ذریعہ نہ بن جائے حرام میں واقع ہونے کا. ہے نہیں تو یہ اس سے رکی رہے گی، کہیں یہ نہ کہ کوئی مائل ہو جائے اس کی طرف، اب اس کی طرف حرام کا زنا کا مبتلا ہو جائے تو اس کی طرف حرام میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے اس چیزوں سے سب یہ رکی رہی. وقد صح ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح روایت میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتدہ یعنی عدت گزارنے والی کو اجازت نہیں دی ہے. کس کی؟ پھر اکتحال نہ سرمے لگانے کی، ودہن اچھا سرمے لگانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. اور ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو داماد ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیوی کو آشوب چشم ہو گیا ہے، تو کیا وہ سرمے وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہے؟ تو حضور نے 3 مرتبہ منع فرمایا، نہ 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 نہ. لیکن بعض روایتوں کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں عذر کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے شریعت میں، تو لیکن عام طور پر عام حالتوں میں اجازت اس چیز کی نہیں ہے. وَالدُّهْنُ لَا يَعْرِ أَن تَوْبِ النَّوْعِ طَيِّبٍ اور تیل جو ہے ایک طرح کی خوشبو سے خالی نہیں ہوتا ہے. تیل ایک طرح کی خوشبو سے
آج کل تو اتنے خوشبو والے تیل استعمال آنے لگے. وفی زینت الشعر، اور اس میں کیا ہوتی ہے؟ تیل کے ذریعے بالوں کی زینت ہوتی ہے، لہذا اس کے ذریعے بھی زینت کا پھیلا ہوگا، اس وجہ سے منع کیا گیا تیل کا استعمال سے بھی. ہاں زینت، کپڑے بھی زیادہ اچھے نہیں پہنے گی، بھڑک والے خوبصورت ہے نہیں، آگے آ رہا ہے کہ کپڑے بھی اس طرح استعمال بلکہ نارمل استعمال کرے اس طور سے. یہ الگ بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سفید کپڑا پہنتی ہیں عورتیں، یہ سفید کپڑا ہے، ممایا نہیں ہے کہ ضروری شریعت میں سفید ہی کپڑا پہنے کے دنوں میں. چونکہ سفید اس لیے کہ وہ سفید میں کچھ ہوتی نہیں دلکشی، اس لیے سفید زیادہ تر لوگ کر دیتے ہیں. وَلِهَذَا يُمْنَعُ الْمُحْرِمُ عَنْهُ، اسی وجہ سے محرم کو اس سے منع کیا جاتا ہے. حالت احرام میں ہو تو اسے کیا منع کیا گیا؟ خوشبو کا استعمال، سرمے کا استعمال وغیرہ سے منع کیا جاتا ہے ان سب چیزوں کے استعمال سے. کیوں؟ کہ یہاں پر عاجزی کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں آیا یہ، تو اس وجہ سے اس چیزوں سے رکا رہے، اور یہ کہ رغبت کا پیدا نہ ہو یا گناہ کا سبب نہ بن جائے اس طرح پہ نہیں. تو چونکہ وہاں پر بھی اس کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی فروتنی کے ذریعے آنا ہے، تو وہاں پر اس سے منع کیا گیا. قال القدوری، امام قدوری نے فرمایا الا من عذر، مگر عذر کے وجہ سے یہ کیا ہے؟ استعمال کر سکتی ہے. لأن فی ضرورت، اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ ضرورت ہے. لا الزینہ، زینت نہیں ہے. والمراد والدعاء، مراد کیا ہے؟ دوا کرنا مقصود ہے، زینت مقصود نہیں ہے. اسی طرح وہ عورت جس کو کوئی عادت بن گئی ہے کہ وہ اس کا تیل کا استعمال کرتی ہے، اب اگر وہ تیل کا استعمال نہ کرے عدت کے دنوں میں تو اس کو بیمار ہو جائے گی، یا اسے تکلیف کا خوف ہے، یا اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے بھی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ وہ تیل کا استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ امر ظاہر یہاں مباح ہے اس کے لیے. تو لہذا جو ہے غالب جو ہے یہی ہے کہ بیمار ہو جانا، تو لہذا غالب کو ترجیح دی جائے گی، گویا کہ واقع ہو چکا ہے. جو واقع ہو چکا ہے تو ایسے کہ گویا کہ اس پہ ابھی بیماری ہے، لہذا وہ تیل کا استعمال کر سکتا. سر درد ایسا ہے کہ وہ اس کو ٹھنڈا تیل اگر نہیں استعمال کرے ہے نہیں، بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ مگر وہ تیل استعمال کرتی ہے ٹھنڈا تو اس کا درد چلا جاتا ہے، وہ مالش کر دیتا ہے، یہ ساری صورتیں نکال سکتے ہیں. وَلَوْ اعْتَادَتْ الدُّهْنَ، اور اگر اس عورت نے تیل کی عادت بنا لی ہے، فخافت، اور اسے خوف ہو، وجن، تکلیف کا، درد کا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا، تو اگر یہ ایسا ہی امر ظاہر ہو کہ اسے ہاں بیمار ہو جائے گی، یباح لہا، تو اس کے لیے اجازت مباح کر دیا جائے گا. لأن الغالب کالواقع، اس لیے کہ غالب جو ہوتا ہے کبھی کبھی واقع کی طرح ہوتا ہے. ہو گیا نہیں. وَكَذَا إِذَا لَبِسَ الْحَرِيرَ، لبس الحریر، اسی طرح ریشم کا پہننا، ریشم کا پہننا، کپڑے کا استعمال عورت کے لیے تو جائز ہے، لیکن حالت عدت میں یہ ممانت کیوں آئی؟ کیونکہ وہ بہت چمکیلا اور وہ زیادہ دلکشی ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے ممانت کی جائے گی. مگر جب کہ کوئی عذر ہو، اسے ضرورت پڑ جائے، اسے حاجت الہی، اسے ضرورت پڑ جائے عذر کی وجہ سے، تو وہاں پر بھی اس کے استعمال میں کوئی حرج. اور بیماری میں جیسے کیا مالک خارش والے کے لیے حضور نے ریشم کے کپڑے کے استعمال کی اجازت دیجیے، جیسے حضرت دو صحابی کے، ان کو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال کی اجازت دی کیونکہ ان کو خارش ہو گئی تھی. تو جب خارش ہو گئی تھی، مردوں کے لیے تو اجازت ہے نہیں، لیکن عذر کی وجہ سے اجازت ہے، اور اس کے لیے تو عام طور پہ اجازت ہے، لیکن عدت میں منع کیا گیا، تو جب بیماری ہو تو اس کے لیے اجازت ہو جائے گی. ولا تختصب بالحنا، اور خوشبو، رنگ کیا ہے؟ رنگ، مہندی کا بھی استعمال نہ کرے، مہندی کو بھی استعمال نہ کرے. لما روینہ، جو ہم نے روایت کیا، کیا اس میں بھی کیا ہے؟ زینت ہے. ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا، اور نہ ہی ایسا کپڑا پہنے جو رنگا ہوا ہو. کس سے؟ بعصفر، کسم. کسم ایک طرح سے جو ہوتا ہے کوئی رنگ وغیرہ رہتا ہے، اس کے ذریعے کسم سے رنگا ہوا کپڑا. اور ولا بزعفران، اور نہ ہی زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے کو استعمال کرے. لأنہ یفوح منہ الرائحۃ الطیب، اس لیے کہ اس سے جو ہے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ خوشبو پھوٹتی ہے، جیسے کہ عطر کی خوشبو پھوٹتی ہے، ایسی وہ کپڑا پہن لے گی. اور عورت کو تو پائل پازیب بھی چل کر کے جانے نکلنے کے، اس کی پازیب بھی نہ بجنا چاہیے. اب یہ خوشبو کا استعمال عورت کرے گی تو یہ زعفران کا، تو یہ ہے کہ اس کی طرف پھر کوئی مائل ہو سکتا ہے، اس لیے ممانعت کی گئی اس چیز سے بھی کہ سب چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں. ہو گیا. اب یہاں سے نیا مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کن کن عورتوں پر عدت نہیں ہے نہیں، یہ سوگ نہیں ہے، عدت تو ہے لیکن سوگ نہیں ہے. ولا حداد علی کافرۃ، اور کافرہ عورت پر بھی کیا ہے؟ سوگ. لأنہا غیر مخاطبۃ، اس لیے کہ وہ مخاطب کی اس کی مخاطب نہیں ہے، بے حقوق شرع، حقوق شرع کی مخاطب نہیں، اسے یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ سوگ وغیرہ یہ کس میں ہے؟ شریعت کے اندر سے ہے، اور شریعت کے مکلف ہے ہی نہیں، لہذا وہ کرے گی نہیں.
ولا علی صغیرۃ، اور نہیں صغیرہ پر ہے. اب صغیرہ چاہے مسلمان ہو، صغیرہ مسلمان ہو، کافرہ پہ تو ہے ہی نہیں، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، صغیرہ مسلمان ہے اس پر بھی نہیں ہے. لأن الخطاب موضوع عنہا، اس لیے خطاب سے اٹھا لیا گیا. خطاب کس سے اٹھا لیا گیا؟ خطاب کس سے ہوتا ہے؟ بالغ سے ہوتا ہے، لہذا اس سے خطاب نہیں. وعلی الامتی الاحداد، اور باندی پر کیا ہے؟ سوگ ہے. باندی پر کیا ہے؟ باندی کو طلاق دی، عدت گزار رہی تھی، تو اب اس پر سوگ ہوگا. لأنہ مخاطبۃ بحقوق اللہ تعالی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی کیا ہے؟ مخاطبہ ہے. فیما لیس فی ابطال حق المولا، اس لیے کہ اس میں جو ہے مولا کے حق کو باطل کرنا نہیں ہوتا ہے، مولا کا حق باطل نہیں ہوتا سوگ کرنے میں، لہذا یہاں پر کیا ہے؟ وہ سوگ کرے گی. برخلاف منع من الخروج، اب یہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ جب سوگ کرتی، عدت گزارتی عورت، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ گھر سے نکلنے کو منع کیا جاتا ہے نا. تو یہ باندھی بھی کیا کرے؟ گھر سے نکلے یا نہیں نکلے گی؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے، یہاں مسئلہ جو ہے آزاد عورتوں سے برعکس ہو جائے گا. اس کا آزاد عورتوں کو منع کیا جاتا ہے گھر سے نکلنے سے عدت کے زمانے میں، یہاں چونکہ حقوق شرع کا مقدم نہیں کیا جائے گا بلکہ آقا کے حق کو مقدم کیا جائے گا، کیونکہ آقا کا حق یہاں پر باطل ہونا لازم آ رہا ہے، کیونکہ باندھی ہے تو اسے گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے سودا وغیرہ لانے کے لیے، ہے کام کاج کے لیے، تو لہذا اب اسے گھر سے نکلنے کی اجازت رہے گی، ہے نہیں. برخلاف المنع من الخروج، گھر سے نکلنے کا روکنا، لأن فی ابطال، اس لیے کہ اس میں اس کے آقا کے حق کو باطل کرنا ہے. وحق العبد مقدم لحاجتی، اور بندے کا حق مقدم ہوتا ہے اس کی حاجت کی وجہ سے علی حق شرع، شریعت کے حق پر. تو لہذا شریعت کا حق تو یہی ہے آزاد عورت کے ساتھ کہ آزاد عورت عدت گزارے گی تو حق گھر سے نہ نکلے، لیکن چونکہ باندھی ہے تو اس پر سوگ تو ہے، لیکن گھر سے نکلنا اس کے لیے مقدم رہے گا، کیونکہ ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ اس میں آقا کا حق کیا ہو رہا ہے؟ باطل ہو رہا ہے، اور عدت گزار سوگ کرنے میں آقا کا باطل نہ ہو رہا ہے، لہذا وہاں پر وہ سوگ کریں گے. اور کہہ رہے ہیں یہاں پر بندے کا حاجت، آقا کا حق ہے نا، گھر پہ سے باندھی ہوتی ہے، وہ پورے گھر کا کام کاج کرتی ہے، باہر کا بھی کام کرتی ہے، دودھ لانا، باہر سے سودا لانا، چائے پتی لانا، سب پوری دنیا کی چیزیں لے کے آتی ہے باہر سے. اب اگر یہ عدت گزارے گی اور گھر سے نکلے گی نہیں یہاں سے تو کون لائے گا؟ اس نے بھائی رکھا ہے نا کرائے پہ سے، تو کون لائے گا؟ تو سارا حق باطل ہو رہا ہے اس کا، تو اس لیے اس کو جان ہو گیا نہیں. اب اس کے ساتھ نہیں ہوگا، بہت ساری چیزوں میں وہ ٹھہرے رہو، اس کی آزاد عورت کے ساتھ ہی ہوگا. یہ تو آزاد باندھی ٹھہرنے کے لیے ہے ہی نہیں، کہاں ہے ٹھہرنے کے لیے؟ تھوڑی ہے، تو وہ تو پہلے عدت سے پہلے بھی ٹھہرنے کے لیے نہیں تھی، کہاں تھی ٹھہرنے کے لیے؟ ہاں وہ ہے، لیکن اب وہاں مسئلے کو یہاں الگ کر دیں گے، حدیث پاک اس کی تشریح کر رہی ہے، حدیث پاک سے بھی مفہوم آتا ہے. اب یہاں ام ولد کے بارے میں بنا رہا ہے، ام ولد پر بھی عدت نہیں ہے، اور نکاح فاسد میں بھی عدت نہیں ہے. نکاح فاسد ہوا تھا مطلب بغیر گواہ کے ہوا تھا یا دھوکے میں ہوئے تھے، بتی ہو گئی تھی، تو اب یہاں پر ایسی صورت میں اب یہ عورت طلاق تو پڑی، یا ام ولد تھی، اس کا آقا مر گیا، تو اب اس پر بھی عدت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ عدت تو ہے، ہاں عدت تو، لیکن سوگ نہیں ان پر. کیا ہے؟ سوگ نہیں ہے. کیوں کہ عدت جو ہوتی ہے وہ سوگ اس چیز کو فوت ہونے ہوتا ہے، نکاح نعمت نکاح کے فوت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے کہ سوگ جو ہوتا ہے اس چیز کو فوت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو اس سے فوت ہو جائے نعمت نکاح، تاکہ افسوس کا اظہار کیا جائے، افسوس کا اظہار کیا جائے. اور ان کا نعمت نکاح تھوڑی فوت ہوا ہے، نکاح کہاں ہوا تھا؟ نکاح فاسد میں بھی نکاح نہیں ہوا تھا، یہ ہوا کہ بس بغیر گواہ کے ہو گیا تھا، یا پتی بھی شبہ ہو گئی تھی، تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا جو اس کو فوت ہے افسوس کا اظہار کرے. اور سوگ میں کیا ہوتا ہے؟ افسوس کا اظہار ہی ہوتا ہے، لہٰذا ان کے لیے جو ہے سوگ نہیں ہوگا، عدت تو ہوگی. ولیس فی عدت ام الولد، اور ام ولد کی عدت میں، ولا فی عدت نکاح الفاسد، اور نکاح فاسد کی عدت میں بھی الاحداد سوگ نہیں ہے. لأنہا ما فاتا، اس لیے کس سے جو چیز، اس لیے سے وہ فوت نہیں ہوئی ہے، نعمت نکاح فوت نہیں ہوئی ہے، تاکہ افسوس کا اظہار کیا جائے. والاباحۃ اصل، لہذا ان کے لیے اب خوشبو وغیرہ کا استعمال کیا رہے گا؟ مباح کیا رہے گا؟ اصل پر ہے. اور مباح کی جب تو حرمت تک کوئی چیز نہ آئے تو اس کو منع نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی، یعنی اخرجا، یعنی
آپ فرماتے ہیں کون ہے وہ جو ارحام کرے ان کو جو اللہ نے زینت کی اور چیزیں، من حرم زینت اللہ التی، اللہ کی زینت کی چیزوں کو، تو اللہ نے زینت کی چیزیں حلال فرمائی ہیں بغیر شریعت کے منع کرے کوئی حرام کرے، تو یہاں پر جب اس میں معانت ہی اس بارے میں، لہذا اصل اباحت ہے زینت کا استعمال، لہذا اصل اس کا رہے گا مباح ہونا رہے گا۔ الاباحۃ اصل، ہاں نہیں عدت تو کرے گی وہ، اصل سوگ کا مسئلہ ہے یہاں پر۔ ام ولد کی یہ ہے کہ آزاد کر دے پھر وہ مر گیا، آقا اس سے آقا مر گیا، آقا مر گیا یا طلاق کی مسئلہ تو آئے گا ہی نہیں اس میں، طلاق کا مسئلہ آقا مر گیا، آقا مر گیا تو اب یہاں پر سوگ نہیں کرے گی، بس یہ ہو گیا نہیں۔ ولا ينبغي ان تخطب المعتد ولا باس بالتعريض بفي الخطبہ، اور مناسب نہیں ہے کہ معتدہ کو نکاح کا پیغام دیا جائے، عدت گزار رہی ہے اب نکاح کا پیغام دینے چلے، ولا تعزم عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ مت باندھو جب تک حتی کیا ہے قرآن پاک میں، ولا تعزم عقدۃ النکاح حتی بلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ کتاب مدت کو پہنچ جائے، یعنی لکھا ہوا مدت کو پہنچ جائے، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد نکاح کا پیغام دو۔ تو مناسب نہیں ہے کہ ان کو معتدہ کو نکاح کا پیغام دیا جائے، ولا باس بالتعریض فی الخطبہ، اور نکاح کا پیغام دینے اشارہ دینے میں حرج نہیں، اشارتاً دینے میں، اشارتاً، ہاں یعنی نکاح کا پیغام دینے میں، اشارتاً دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو تم نے نکاح کا پیغام دو، اشارتاً فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، یعنی یہ اس بارے میں جو تم انہیں اشارتاً پیغام کرو، یعنی عورتوں کو نکاح کا پیغام، یعنی کیا اس میں آیا من خطبۃ النساء ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، یا تم جو چھپاتے ہو اپنے دلوں میں، ولا علم اللہ انکم، اللہ کو تو معلوم ہے کہ تم جو ہے ضرور کیا خیانت کر بیٹھو گے، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم اسے وعدہ نہ کرو نکاح کا، سرن مانے نکاح، لیکن تم ان سے کیا نکاح کا وعدہ نہ کرو، بلکہ کیا الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم ایک بھلی بات کہو، الا ان تقولوا قولا معروفا، یہ پوری آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ دیکھتے رہنا آپ نے، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرون، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور اس کا ذکر کر دو گے، ولکن لا تو اللہ فرما رہا ہے لیکن ہاں ذکر تو کرو گے، لیکن ذکر کرو اشارتاً، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو کہ تم سے میں وعدے کروں گا آرام سے رہو، میں ہی تم سے نکاح کروں گا، ابھی تم عدت گزارو میں نکاح کروں گا تم سے، تو اس طرح سے کچھ بھی وعدہ نہ کرے، بلکہ اشارہ کرے، اب اشارے کے الفاظ بیان کر رہے ہیں کیسے کرے، مگر تم ایک بھلی بات کہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسر سے مراد کیا ہے، نکاح، نکاح کا وعدہ نہ کرو، اور حضرت ابن عباس نے اشارے کے الفاظ بیان کیے، کیا کہے یقول کہے انی اريد ان اتزوج، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وان سعید بن جبیر، حضرت سعید بن جبیر سے قول معروف کیا منقول ہے، قول معروف کیا کہے انی فیکا لراغب، میں تو تم میں رغبت میں تم میں رغبت کرتا ہوں، وانی اريد ان تجمع، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں یکجا ہو جائیں، ہے نہیں، ہم دونوں چاہتے ہیں کہ یکجا ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ کاش تم جیسی عورت مل جائے، جیسی ہو تم سنجیدہ ہو، ایسی عورت مل جاتی مجھے تو پیاری دنیا زندگی اچھی ہو جاتی، اس طرح کے وہ الفاظ ایسے گئے کہ جس سے جو ہے پتہ چلے کہ ہاں یہ رغبت تو رکھ رہا ہے لیکن مطلب ظاہر نہ کرے اس طرح کہ میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، بس یہ کہ آپ جو ہے بہت ہی حسین ہے، اگر آپ جیسی عورت آ جائے نکاح میں تو کیا ہے، تو اس طرح سے الفاظ اس طرح سے کہ میں تم میں رغبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کیا ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، صحیح ہے نہیں، چلیں